پرانی زندگی میں اور جو نئی زندگی ہے اب آپ کی، اس میں آپ کو ظاہری بات ہے چینج تو بہت ہے، لیکن جو انر سیٹسفیکشن ہے وہ کس حد تک ہے؟ کہ پہلے دیکھیں اتنے ملینز میں فالوورز، پوری دنیا میں گھومنا، بڑی پرسنالٹیز کو ملنا، لیکن وہ اندر کا ایک کھوکھلا پن، اور اب اللہ کے ساتھ ایک رشتہ، اور وہ رشتہ اور اس کی جو سیٹسفیکشن ہے اس کے بارے میں ذرا لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہماری جو آج کی جنریشن ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ اللہ کے ساتھ اتنا رشتہ رکھتے ہوں انٹل کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ یا وہ اللہ کی طرف کوئی اندر سے ٹوٹیں تو اس طرف جائیں. ادروائز تو آپ دیکھیں ہر بندہ دنیا کو لے کے چل رہا ہے، دین کو لے کے نہیں چل رہا. یہ تو میں بتاؤں زنیرہ کہ ایسا حادثہ اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، وہ دین کی طرف کبھی نہیں آتا، کیونکہ اس وقت اس کو دنیا میں اتنی اٹریکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں، اتنی اٹریکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں، اتنی پل ہوتی ہے کہ وہ آ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ اف یو ٹاک اباؤٹ سیٹسفیکشن، میں جب میڈیا میں بھی تھی نا، میں بڑی ٹکا کے نا آرام سے سو جاتی تھی، میں کچھ نہیں سوچتی تھی، میں بڑی آرام سے نا نیند آ جاتی تھی مجھے، اور میں نا بڑی چل کرتی تھی، میں کہتی تھی آئی ایم دا لکیسٹ گرل ان دس ورلڈ. لیکن اب میں شروع میں جب میں نے لوگوں کو، اپنی انکم ختم ہو گئی تھی، آرٹ کی انکم تھی، تو جب میں نے لوگوں کی مدد کرنی شروع کی تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی. دیکھو آئی ایم ناٹ اے سینٹ، میں سوچتی تھی یار یہ میں نے 2 لاکھ روپے اس کو دے دیے ہیں، اس سے میرے اتنے کام ہو جاتے، میرا موبائل ٹوٹ گیا، میرا یہ ہو گیا، یہ میری گاڑی کا سروس ہے، بڑا کچھ ہے، میں یہ نہیں کرا سکتی، میں نے تو 2 لاکھ روپے کسی کے علاج میں دے دیے، یہ کسی کی مدد کر دیا، اسکولز بنا دیے. تو میں کہتی تھی یار میں کیسے چلاؤں گی، میں نے کیا کیا. دا شیطان اسٹل فالوز می، میں کوئی سینٹ نہیں بنی. تو مجھے بڑی بے چینی ہوتی تھی کہ یار میں نے اپنے پیسے تو لگا دیے ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی راہ میں دیکھیں بڑے سکون سے سو جاتے ہیں، میں بالکل ایسی نہیں تھی. مجھے بڑا وہ ہوتا تھا، بے چینی ہوتی تھی کہ میں نے غلط تو نہیں کر دیا، میں اپنے پیسے ضائع تو نہیں کر رہی. اور ابھی بھی جب میں رات کو سوتی ہوں تو میں کبھی اٹھ جاؤں نا تو میں اللہ سے ڈر کے میں کہتی ہوں یا اللہ کوئی ایسی میری بات رہے تو نہیں کہ جس کی میں نے معافی نہ مانگی ہو. تو مجھے بہت بہت ڈر لگتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. اور میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ اللہ مجھے، دیکھو زنیرہ سمپل از دیٹ، ہم جتنا مرضی دنیا میں چلے جائیں، ہم جتنے مرضی گھر بنا لیں، جیسے تم کہہ رہی تھی فارم ہاؤس، یو شوڈ وزٹ مائی فارم ہاؤس. اللہ نے مجھے بہت اچھا فارم ہاؤس دیا، اس کو میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے اس کے لیے، فاؤنڈیشن کے لیے. سبزیاں اگاتی ہوں میں ادھر خود کھیتی باڑی کر کے نا، غریبوں کی سبزیاں مہنگی ہو گئی ہے، گندم اگاتی ہوں، سبزیاں غریبوں میں بانٹتی ہوں. تو اللہ نے نا میری ہر خواہش پوری کی ہوئی تھی. آئی ہیو اے بیوٹیفل فارم ہاؤس، آئی ہیو بیوٹیفل ہاؤس الحمدللہ. اللہ نے مجھے سب دیا، لیکن یہ سب کچھ میرا ہے ہی نہیں. جب سکندر اعظم مرا تو اس نے کہا میرے ہاتھ جو ہے نا وہ ایسے باہر رکھنا کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے آدھی دنیا فتح کی، میں خالی ہاتھ سے جا رہا ہوں. جب ایک ریئلائزیشن پیریڈ میں جاتے ہوں نا تو مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں ہیو آئی پاس دا ایگزام گیون ٹو می بائی اللہ، اور میری زندگی میں بالکل سکون نہیں ہوتا. ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جب میں تہجد پڑھتی ہوں، اللہ سے بہت ساری باتیں کر لیتی ہوں، اللہ سے بہت ساری گلے شکوے کرا کے سو جاتی ہوں، اس وقت مجھے بڑی اچھی نیند آتی ہے. اور سب سے بڑی بات جو مجھے بے چین کرتی ہے، جو اب کرتی ہے، کہ میں سارا دن میں نے کسی انسان کا دل تو نہیں دکھایا. کیونکہ میرے پاس نا بعض اوقات یہ جو لوگ ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو نا فار گرانٹیڈ بھی لیتے ہیں، تنگ بھی کرتے ہیں. میرے گھر کی بیل بڑم 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 بجائیں گے، حالانکہ میرے 4 یہاں پہ آفیسز میرے وہاں پہ ہیں، وہاں پر جاؤ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے میری گھر کی بیل بجانی ہے اور ان کو بتانا ہے. تو سم ٹائمز بیمار، پچھلے دنوں وائرل تھا، بیمار تھی، تو میں نے نا ایک خاتون کو بڑے سختی سے کہہ دیا، میں نے کہا اماں انی واری دسیا اتنے چلے جاؤ، میرا کیوں دماغ کھاندے ہو. تو وہ میں نے کہہ تو دیا، مجھے ساری رات نہ مجھے نیند آئے، میں پریشان. صبح میں اٹھی فجر کے وقت، میں نے اپنی مینیجر کو فون کیا، میں نے کہا یار وہ اماں کو ذرا بلا کر لاؤ، وہ جیسی ہوتی ہے وہ اماں بھی کوئی 7 بجے اٹھنے والی تھی، وہ لے کر آئی نا، میں نے اس سے معافی مانگی، میں کہا مجھے معاف کر دو، میں نے تم سے ایسے باتیں کی. وہ بھی پریشان ہو گئی کہ صبح باجی نے کی. خیر جو اس کی وہ اللہ نے پورا کرایا. لیکن سب سے بڑی بات جو میرے دل میں رہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا دل نہ دکھاؤں. اب یہ تو میں نے شروع میں آپ کے اندر یہ شروع سے کوالٹیز دیکھی ہیں، ایون کہ جب آپ اس طرف نہیں بھی آئی تھی، کیونکہ یہ کوالٹیز آپ کے اندر جو ہے نا میرے خیال سے بائی برتھ ہوتی ہیں. اچھا خیر میرا تو آپ کے ساتھ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا، میں آج سے تو نہیں آپ کو جانتی، بہت عرصہ ہو گیا، بٹ میں ابھی آپ نے عامر لیاقت حسین صاحب کی بات کی، میرا ان کے ساتھ ایک بہت اچھا اور ایک بہت الگ سا تعلق تھا. جب بھی کبھی میں نیوز دیتی تو سب سے پہلے مجھے وہ کال کرتے تھے، اور نیوز بھی ان کے بارے میں ہوتی تھی، کبھی منع نہیں کرتے تھے کہ آپ نے میری نیوز کیوں دی ہے. مطلب ان کا ایک بہت بڑا دل تھا، ان کی پرسنالٹی میں کچھ ایسے شیڈز تھے جو لوگوں کو نہیں پتا. لوگ بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں، لوگ فوری طور پہ یعنی کہ یا کہیں گے وائٹ ہے
یا کہیں گے بلیک ہے, بیچ میں نہ گرے کہیں گے نہ کوئی اور شیڈ کہیں گے. اور ابھی جیسے عامر لیاقت حسین صاحب نے تو ڈپریشن کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی, بٹ ابھی کچھ ہی دن پہلے کی بات ہے, ٹویٹر کے اوپر پورا دن میں نے دیکھا 48 گھنٹے تک جو ہے حریم شاہ کا ایک ٹرینڈ رہا, اور اس میں آپ یقین کریں ان کے بھی کچھ اس طرح کے ویڈیوز جو ہیں وہ لیک ہوئے. لیکن حریم شاہ کی ایک بات مجھے پسند آئی, انہوں نے کہا کہ میں عامر لیاقت نہیں بنوں گی کہ میں ڈپریشن لے کے مر جاؤں, میں اس کا مقابلہ کروں گی جن لوگوں نے اس کو لیک کیا ہے. اب لوگ کیا کر رہے تھے, دو دھڑے بن گئے تھے. ایک وہ دھڑا تھا جو ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, مطلب ہماری سوسائٹی کی سوچ بدلی ہے, اور ایک دھڑا وہ تھا جو انہی کو لان تان کر رہے تھے, لیکن اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا تھا جس نے یہ ویڈیوز لیک کیے تھے. تو ایسے لوگوں کو جو بیمار ذہنیت ہے, کیا کہیں گی آپ؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ حریم شاہ if I remember she is the controversial personality, اور وہ خود controversy کریٹ کر کے she enjoys the controversy maybe. مجھے اس بات کا پتہ نہیں کیونکہ میں سوشل میڈیا اتنا یوز نہیں کرتی, اور مجھے بہت دکھ ہوا. اس میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے, ہم نے اپنی بات کا جواب دینا ہے. نہ آپ سے کوشچن کیا جائے گا, نہ مجھ سے کوشچن کیا جائے گا. آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے رابی پیرزادہ نے کیا کیا, یا مجھ سے پوچھیں گے کہ زنیرہ نے کیا کیا. مجھ سے پوچھیں گے رابی تم نے کیا کیا, زنیرہ تم نے کیا کیا. تو ایسی چیز جو کسی کے سامنے آ جائے, چاہے اس کی مرضی سے ہو چاہے اس کی مرضی سے نہ ہو, آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ وہ کیا کر رہا ہے, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ وٹ از یور نیکسٹ اسٹیپ, آپ نے کیا کرنا ہے. اپنی آخرت, اپنی عاقبت جو ہے وہ آپ نے خود بنانی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں ایک دفعہ پڑھی تھی گناہ جاریہ کے بارے میں. تو گناہ جاریہ, دیکھو سوشل میڈیا از کنٹرولنگ آور لائفز ناؤ. پیپل سے دیٹ, آئی سیڈ نو, سوشل میڈیا از کنٹرولنگ آور آخرت ناؤ, اینڈ دیر وی ہیو ٹو بی ویجیلنٹ اباؤٹ اٹ. میں سب لوگوں کو یہی کہوں گی کہ کوئی بھی کچھ کہے, کوئی بھی کچھ بھی کر لے, آپ سے اللہ نے آپ کے بارے میں سوال کرنا ہے, تو اپنی آنکھوں, اپنی نظروں, اپنی سوچ اور اپنے دل کی حفاظت کریں. اچھا رابی, محبت ایک ہوتی ہے عشق حقیقی, ایک ہوتا ہے عشق مجازی. عشق حقیقی کے بارے میں ہم نے 30 منٹ ہو گئے آپ کی بہت باتیں سنی ہیں. عشق مجازی کے بارے میں مطلب کہتے ہیں کہ جب تک انسان کو عشق مجازی نہ ہو وہ عشق حقیقی تک نہیں پہنچتا, جب تک اس کا دل نہ ٹوٹے یا جب تک اسے محبت نہ ہو. تو آپ نے تو ساری بات ہی کہہ کے ختم کر دی ہے کہ جی ابھی آئی ڈی کارڈ بھی نہیں بنا تھا اور آپ کا نکاح ہو گیا تھا. تو مطلب آپ کو کبھی زندگی میں کسی سے محبت نہیں ہوئی؟ سچی سچی بتائیں. یار وہ جو عشق والی محبت ہوتی ہے نا, وہ میرا بڑا دل کرتا تھا ایک دور میں کہ مجھے ہو جائے. دیکھو عشق والی محبت یہ ہوتی ہے وچ از ویری ریئر. یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں نا عاشق ہے, یہ عشق ہے, میرے بڑے لوگ ابھی تک مجھے اتنے رشتے آتے ہیں کہ ہم تم سے عشق کرتے ہیں, مر جائیں گے. میرے جاننے والے بھی جن کو میں بچپن سے جانتی ہوں وہ بھی. لیکن پتہ ہے عشق کی ایک ہی چیز ہے, وہ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو آپ نے سمجھ لینی ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا اگلا بندہ آپ سے عشق کرتا ہے کہ نہیں کرتا. عشق میں آپ کو اس کی کوئی بھی بری بات بھی بری نہیں لگتی. تو ایسا تو میں نے اپنی زندگی میں کوئی انسان دیکھا ہی نہیں جس کی مجھے کوئی بری بات بری نہ لگے. تو مجھے ہر انسان کی اپنے سے اچھی باتیں, ہر انسان اپنے سے اچھا لگتا ہے, لیکن مجھے اس کی بری بات بری لگتی ہے. تو میرا بڑا دل تھا کہ مجھے کبھی عشق ہو جاتا, لیکن شاید ساری زندگی لوگوں کو مجھ سے اتنا عشق ہوتا رہا کہ میں خود ان کے عشق سے جان ہی چھڑاتی. اتنے لوگوں کو آپ سے عشق ہوا, کوئی فین مومنٹ ایسا کہ جب آپ کو لگا ہو کہ یار یہ فین نہیں ہے, یہ تو بالکل لیچڑ ہے, کہ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا وہ کوئی خون سے خط لکھ کے بھیج دیتا ہے, کوئی وینز کاٹ لیتا ہے, کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ ہوا ہے؟ میں بھی آپ کو ابھی میری پیے یہاں پر ہے, ان کو دکھائیں گے. ابھی تک لوگوں نے نا ادھر رابی لکھا ہوتا ہے خون سے, ادھر رابی خون سے خط لکھتے ہیں, گھر پوسٹ کر دیتے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. اور وہ عشق نہیں ہوتا, وہ چھچور پنا ہوتا بیسیکلی, ٹو بی آنیسٹ. آتا رہا, ساری زندگی ایسا ہوتا رہا. مجھے یاد ہے کالج میں بھی اس طرح سے ہوتا تھا, میں مر جاؤں گا, رابی کہتی جو مر جاؤ. اتنے لڑکوں نے میرے لیے کبھی کوئی زہر کھا لیتا تھا, میڈیسن زیادہ کھا لیتا تھا, کبھی کوئی رگ کاٹ لیتا تھا, کبھی کوئی چھلانگ مار دیتا تھا, اور مجھے یہ جوک لگتا تھا. حالانکہ وہ کر گزرتا تھا, لیکن مجھے آج تک ایسا نہیں لگا کہ اس کو مجھ سے عشق ہے, یا مجھے تو خیر کسی سے پاسبل ہی نہیں ہے. مجھے تم سے ہی کہہ رہی ہوں, مجھے پہلا اور آخری عشق جو ہوا وہ میرے اللہ سے ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ
انسان کی جو پرسنالٹی ہے وہ جس طرح کے جانوروں کو پسند کرتا ہے وہاں سے پتہ چلتی ہے. اب ایک طرف اتنی خوبصورت اتنی نرم و نازک رابی پیرزادہ اور دوسری طرف اس نے وہ ایناکونڈا ٹائپ کا اتنا بڑا سا سانپ پکڑا ہو یا اتنا بڑا وہ اژدہا پکڑا ہو, تو مطلب انسان ڈر جاتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے. مطلب دیکھیں نا, اگر آپ نے کوئی ڈکس پکڑی ہوں, مرغیاں پکڑی ہوں, آپ نے کوئی بکریاں پکڑی ہوں, تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی رابی پیرزادہ کا اللہ سے ایک وہ تعلق اور اتنے پیارے پیارے سے جانور. لیکن ایک طرف رابی پیرزادہ نے کروکوڈائل پکڑا ہوا ہے, ایک طرف یعنی کہ انہوں نے اتنا وہ خطرناک سانپ پکڑا ہوا ہے. تو وہ آپ کی پرسنالٹی میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے سوچا تھا کہ جب بھی آپ سے ملوں گی نا, میں آپ سے یہ ضرور پوچھوں گی کہ یہ کیا سین ہے. میرے پاس جو لاسٹ آیا تھا وہ ایک شعر آیا تھا اسی صوفے پر, شاید آپ نے اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی. وہ شعر نہیں تھی, بیسیکلی ہارمونل چینجز ہو رہی تھی, بڑی ڈسٹربڈ سی تھی وہ. دیکھو جانور میرے ساتھ سارے ہی خوش رہتے ہیں. مجھے آج تک کبھی تمبوڑی نے بھی نہیں کاٹا جو ہر بچے کو کاٹا ہوتا ہے. کبھی کسی جانور نے مجھ پر اٹیک نہیں کیا, جیسے بھی آپ کی کیمرہ مین پہ میری ٹوکیو نے کر دیا. لیکن سارے جانور ہی ایسے ہوتے ہیں. آپ سانپ, مگرمچھ, شیروں کی اگر آپ بات کر رہی ہیں, وائلڈ لائف کی آپ بات کر رہی ہیں, تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ دے آر پارشلی مائنڈ, کیونکہ لوگوں نے ان کو کیپچر کیا ہوتا ہے. لیکن وہ کیپچر کر کے میں ان کو پہلی بات تو میں یہی سمجھاتی ہوں, یار چھوڑ دو یار, یہ شیر ہے یار, اس کا جنگل میں کام ہے, اس کو چھوڑ دو, وہ یہاں پہ خوش نہیں ہے. لیکن اب ظاہری بات ہے کسی نے اگر 25 لاکھ کا شیر خریدا ہے تو وہ رابی پیرزادہ کے فتویٰ دینے پہ تو نہیں چھوڑے گا. لیکن سانپوں کے بارے میں بتائیں. سانپوں کا بھی سیم یہ ہے کہ جو بھی سانپ ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے پکڑے ہیں. پکڑے نہ وے کہ وہ لوگ انہیں مار دیتے ڈفرینٹ جگہوں پہ. ایک ٹائم تھا ہم نے نا ایک اپنی چھوٹی سی ایک فورس سی بنائی تھی, جہاں پہ بھی لاہور میں سانپ نکلتے تھے نا تو ہمیں فون آ جاتا تھا. 2-3 دفعہ میں بھی گئی, میری ویڈیوز بھی ہے پرانے والی. سو it doesn't depicts my personality because I love all the animals. اب اگر میں مرغی جیسے بطخ آپ نے کہا, یا مرغی ہے یا اور کوئی بکری ہے, ان کے ساتھ میری کافی ویڈیوز آتی ہے. لیکن وہ چونکہ اگین آپ نے جس طرح سے بات کی کہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی نا, تو آپ نے اس کو ڈسکس کیا. حالانکہ بکریاں میں نے پالی ہی سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے, اور بکریاں بھی ہیں میرے پاس. بھینسیں, ابھی میں نے بھینسیں اپنی 22 بھینسیں جو تھیں وہ بھی اپنے فاؤنڈیشن کے لیے بیچ دی میں نے, کوئی اللہ کے کام کرنے تھے. تو آئی لو آل دا اینیملز. لیکن چونکہ وہ ذرا سانپ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اژدہے ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں, تو آپ لوگوں کو وہ اٹریکٹ کرتے ہیں, تو آپ کو وہ زیادہ نظر آتے ہیں. بٹ آئی لو آل دا اینیمل. ابھی آپ نے بلیاں دیکھی ہوں گی, میری بلی نے بچے دیے ہیں. اور میرا باہر آپ نے ٹوکیو دیکھا, میرے پاس بہت سارے ایسے میرے طوطے ہیں, پرندے ہیں. میرا پیرٹ میرے ہاتھ پہ بیٹھتا ہے. اچھا یہ بتا دیں کہ فیوریٹ ہابی کیا ہے, فیوریٹ کلر کیا ہے, آپ کا اسٹار کیا ہے؟ اسٹار میرا 3 فیبرری, میں ایکویرین ہوں. اور ہابی میری قرآن لکھنا, سمجھنا, پڑھانا, پڑھنا. اور کلر دیکھو, بلیک کو میں کلر نہیں کہوں گی بیکاز بلیک اینڈ وائٹ آئی ڈونٹ کنسیڈر دیم ایز کلرز. مجھے سارے کلر پسند ہیں. اور میں کلرز کے معاملے میں جس کو کہوں گی نا چھچوری یا چیپ, مجھ سے نا کبھی اپنے لیے کپڑے نہیں خریدے جاتے. مجھے ایسا لگتا ہے, میں اپنی امی سے کہتی ہوں مجھے نا ڈھیر سارے کلرز پسند ہیں. میرا دل کرتا ہے میرے اوپر میرے ارد گرد رنگ ہی رنگ ہو. مجھے رنگ سارے بہت پسند ہے. بٹ اف آئی ہیو ٹو چوز تو مجھے ریڈ بہت پسند ہے, گرین پسند ہے. پھر میں ریڈ, گرین, یلو, بلو سارے کلرز بہت پسند ہیں. اچھا, تو لاسٹ میں آپ کوئی میسج دینا چاہیں, سب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لوگوں کے نام بھی میسج دے دیں اور میرے نام پہ بھی جو میسج دینا چاہیں, کیونکہ کافی عرصے بعد ہماری ملاقات ہو رہی ہے. زنیرہ, آپ کو تو میں کہوں گی کہ جو آپ کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہے اس پہ کنسنٹریٹ کرو. اٹ از دیئر, اٹ از جسٹ بینگ نیگلیکٹڈ. تو اس کو ڈھونڈو اینڈ یو ول فائنڈ دا آنسرز ان یور سیلف. اور جب تمہیں کوئی آنسر کے قریب آؤ گی تو میرے پاس آنا, اور میں تمہیں اور گائیڈ کروں گی کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اللہ. اور لوگوں کو میں کون ہوتی ہوں کسی کو کرنے والی, بس میں یہی کہوں گی کہ میں چیریٹی ورک, فاؤنڈیشن کا ورک کرتی ہوں. آج کل سنس اکانومی پاکستان کی خراب ہوئی ہوئی ہے, پاکستان میں دبئی, امریکہ, لنڈن سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے, تو جو لوگ میرے پاس آتے ہیں نا یار, وہ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو میری جو فاؤنڈیشن ہے وہ فنڈڈ نہیں ہے. کوئی دے دے تو ٹھیک ہے, ورنہ اٹ از ناٹ فنڈڈ. وہ میرے آرٹ پر چلتی ہے. مجھ سے کسی سے پیسے نہیں مانگے جاتے, اپنے گھر والوں سے نہیں مانگے جاتے. تو میں یہ کہوں گی کہ اپنے ارد گرد دیکھیں, ایسے بہت سارے لوگ ہیں, قرآن پاک میں ہے کہ جو چمٹ چمٹ کے سوال نہیں کرتے ان کی مدد کرو.
اور یہ آج کل کا جو دور ہے اس میں ایسے آپ جنت آرام سے کما سکتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. کوئی بھوکا تو نہیں ہے, کسی کو تکلیف تو نہیں ہے. اب میرے پاس اتنے سارے, اس دن ادھر ہی ایک بھائی آئے ہوئے تھے, وہ اس کو اس کے محلے والے لائے تھے, پیٹرول چھڑک کر آگ لگا رہا تھا. وہ پہلے اسے خود مرنا تھا, پھر بچوں کو مارنا تھا. دیکھو ایک جان میں نے بچائی, تو بہت ساری جانیں آپ بچا لیں. ایک طرف آپ اتنا حقوق العباد کا خیال رکھتی ہیں. میں نے آپ کا پوڈ کاسٹ سنا, اس میں آپ نے کہا کہ جب میرے رشتے دار آتے ہیں میں گھر سے باہر نکل جاتی ہوں. یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. یعنی رابی پیرزادہ کے اتنے شیڈز ہیں کہ سمجھ نہیں آتا. ایک شیڈ کو سمجھنے لگتے ہیں تو دوسرا شیڈ آ جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کنسنٹریشن سے سنتی نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں ٹرکی سوال کرنا, تاکہ جان بوجھ کے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ایسا کیوں ہے. نہیں, آپ نے وہ میرا انٹرویو صحیح نہیں سنا. میں نے اس میں کہا جب میں پریشان تھی تو میرے رشتے دار آتے تھے تو میں گھر نہیں آیا کرتی تھی. دیکھو دیٹ واز دا ٹائم وین آئی ڈنٹ نو کہ اللہ نے کیا کہا. اس وقت میرے سارے رشتے داروں کو پتا ہے کہ اگر انہیں کوئی تکلیف, اور آتے بھی ہیں, کوئی تکلیف ہوئی, کوئی پرابلم ہوئی, اس وقت سم ہاؤ میں اپنی فیملی کی بڑی بن گئی. جس کو تکلیف ہوتی ہے, جس کو پرابلم ہوتی ہے, وہ میرے گھر آ جاتا ہے. صبح آئے, دوپہر آئے, شام آئے, دے آر آلویز ایٹ مائی ہوم. وہ ایک ٹائم تھا, وقت تھا جس پہ واقعی میں اوائڈ کر رہی تھی. لیکن جب میں نے اللہ کے بارے میں بات سنی, میرے بہت سارے ایسے رشتے دار ہیں, ہر ایک کے ہی ہوتے ہیں, وہ جو ہوتے نہیں ہیں تھوڑے سے میں سمجھ گئی. تو لیکن میں ان کو بھی یہی کہتی ہوں, میں کسی کے ساتھ میرا کوئی ایٹیٹیوڈ پرابلم ابھی نہیں ہے. دے لک ڈاؤن ایٹ می, اور میں اس سے زیادہ کہتی ہوں یو شوڈ لک مور ڈاؤن ایٹ می. میں تو کچھ بھی نہیں, تم ہی سب کچھ ہو. سو میں رشتے داروں کے, پڑوسیوں کے حقوق کا, جب میرا, حالانکہ میں ایک امیر محلے میں رہتی ہوں, لیکن جب بھی میری سبزیاں آتی ہیں میرے فارم ہاؤس سے, میرے پیچھے یاسر شامی کا گھر ہے, ادھر سارے یہاں پہ ججز وغیرہ, یہ سارے سپریم کورٹ کا جج ہے, کوئی فلانا ہے, دے آل ایلیٹ لیوز ہیئر. تو میں نہ صرف جو جتنا میں غریبوں کو دیتی ہوں, میں تھوڑا سا پارٹ جو ہے نا اپنے پڑوسیوں کا بھی نکالتی ہوں. اور میں ان کو یہی کہتی ہوں, ان کو تو بڑا اچھا لگتا ہے آرگینک فارم ہاؤس کی ویجیٹیبلز, دے انجوائے اٹ. لیکن میں ان کو اس نیت سے دیتی ہوں کہ یہ میرا, اللہ نے کہا کہ یہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں تو اس میں پورے کرو. میں رشتے داروں کو بھی دیتی ہوں. بے شک, اور اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیتوں پر ہی ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ رابعہ, آپ سے مل کے بہت اچھا لگا.